السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بیان کرنے جا رہے ہیں بھیانک قبریں۔ ایک بار خلیفہ عبد الملک کے پاس ایک شخص گھبرایا ہوا حاضر ہوا اور کہنے لگا، عالی جہاں، میں بے حد گناہگار ہوں اور جاننا چاہتا ہوں کہ میرے لیے معافی بھی ہے یا نہیں۔ خلیفہ نے کیا کہا، تیرا گناہ زمین و آسمان سے بھی بڑا ہے؟ اس نے کہا، بڑا ہے۔ خلیفہ نے پوچھا، کیا تیرا گناہ لوح و قلم سے بھی بڑا ہے؟ جواب دیا، بڑا ہے۔ پوچھا کہ تیرا گناہ عرشوں سے بھی بڑا ہے؟ جواب دیا، بڑا ہے۔ پوچھا کہ تیرا گناہ عرش و کرسی سے بھی بڑا ہے؟ عرض کیا، ان سے بھی بڑا ہے۔ خلیفہ نے کہا، بھائی، یقیناً تیرا گناہ اللہ کی رحمت سے بڑا نہیں ہو سکتا۔ یہ سن کر اس کے سینے میں تھما ہوا طوفان آنکھوں کے ذریعے امنڈ آیا اور وہ دہاڑے مار مار کر رونے لگا۔ خلیفہ نے کہا، بھائی، آخر مجھے بھی تو پتہ چلے کہ تمہارا گناہ کیا ہے۔ اس پر اس نے کہا، حضور، مجھے آپ کو بتاتے ہوئے بے حد ندامت ہو رہی ہے، تاہم عرض کیے دیتا ہوں، شاید میری توبہ کی کوئی صورت نکل آئے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی داستانِ دہشت نشان سنانی شروع کی۔ کہنے لگا، عالی جہاں، میں ایک کفن چور ہوں۔ آج رات میں نے 5 قبروں سے عبرت حاصل کی اور توبہ پر آمادہ ہوا۔ نمبر 1، شرابی کا انجام۔ کفن چرانے کی غرض سے میں نے جب پہلی قبر کھودی تو مردے کا منہ قبلے سے پھرا ہوا تھا۔ میں خوف زدہ ہو کر یوں ہی پلٹا کہ غیبی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ کوئی کہہ رہا تھا، اس مردے سے عذاب کا سبب دریافت کر لے۔ میں نے گھبرا کر کہا، مجھ میں ہمت نہیں، تم ہی بتاؤ۔ آواز آئی، یہ شرابی اور جانی تھا۔ نمبر 2، خنزیر نما مردہ۔ پھر میں نے دوسری قبر کھودی تو ایک دل ہلا دینے والا منظر میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ مردے کا منہ خنزیر جیسا ہو چکا ہے اور توق و زنجیر میں جکڑا ہوا ہے۔ غیب سے آواز آئی، یہ جھوٹی قسمیں کھاتا تھا اور حرام روزی کماتا تھا۔ نمبر 3، آگ کی کیلیں۔ تیسری قبر کھودی تو اس میں بھی ایک بھیانک منظر تھا۔ مردہ گدی کی طرف زبان نکالے ہوئے تھا اور اس کے جسم میں آگ کی کیلیں ٹھکی ہوئی تھیں۔ غیبی آواز نے بتایا، یہ غیبت کرتا تھا، چغلی کھاتا تھا اور لوگوں کو آپس میں لڑواتا تھا۔ نمبر 4، آگ کی لپیٹ میں۔ چوتھی قبر کھودی تو میری نگاہوں کے سامنے ایک بے حد سنسنی خیز منظر تھا۔ مردہ آگ میں الٹ پلٹ ہو رہا تھا اور فرشتے آگ کے گرجوں یعنی ہتھوڑوں سے مار رہے تھے۔ مجھ پر ایک دم دہشت طاری ہو گئی اور میں بھاگ کھڑا ہوا، مگر میرے کانوں میں ایک غیبی آواز گونج رہی تھی کہ یہ بد نصیب نماز اور روزہ رمضان میں سستی کرتا تھا۔ نمبر 5، جوانی میں توبہ کا انعام۔ جب 5ویں قبر کھودی تو اس کی حالت گزشتہ 4 قبروں سے بالکل برعکس تھی۔ قبر حد نظر تک وسیع تھی اور اندر ایک نوجوان چاند سا چہرہ چمکاتا ایک تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ غیبی آواز نے بتایا، اس نے جوانی میں توبہ کر لی تھی اور نماز و روزہ کا سختی سے پابند تھا۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، اے بالا حکایت بار بار پڑھیے اور خوف خداوندی سے لرزیے۔ اللہ کبھی کبھی قبر کے مناظر یعنی برزخ کے حالات اس لیے دکھاتا ہے تاکہ لوگ ان سے درس عبرت حاصل کریں اور گناہوں سے بچنے کا سامان کریں۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیکن پریس کر دیجئے گا، جس سے آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔